ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ نظام شوگر فیکٹری کے احیاء کے لیے جامع رپورٹ پیش کی جائے، کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت۔ 3 ماہ بعد KCR کی تلنگانہ بھون میں آمد، پارٹی قائدین نے کیا شاندار استقبال۔ عظمت اللہ حسینی تلنگانہ وقف بورڈ کے رکن مقرر، 16 فروری کو ہوگا وقف بورڈ چیئرمین کا انتخاب۔ BRS کو دھکا، رکن پارلیمنٹ وینکٹیش کانگریس میں شامل۔ اندرون ایک ہفتہ CAA کے لاگو کرنے پر مرکزی وزیر نے بدلا بیان۔ مچھلیوں کے لوڈ سے لدی لاری الٹ گئی، سڑک پر تڑپتی رہی مچھلیاں، ونپرتی سے ویڈیو وائرل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نظام شوگر فیکٹری کے احیاء کے لیے تشکیل دی گئی کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں صدر نشین کمیٹی سریدر بابو کو ہدایت دی کہ وہ نظام شوگر فیکٹری کی بحالی کے لیے جامع رپورٹ تیار کر کے حکومت کو پیش کریں۔ کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی صدر نشین ڈی سریدر بابو کے علاوہ اراکین دامودر راج نرسمہا، کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، جیون ریڈی، اے سدرشن ریڈی، روہت راؤ، اے لکشمن کمار، اے چندر شیکھر کے علاوہ متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداران موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بودن اور متیم پیٹ میں بند نظام شوگر فیکٹری کے بقایا جات اور مالی مشکلات کے متعلق آگاہی حاصل کر کے ان کے احیاء کے لیے تجاویز طلب کی ہے اور کہا کہ گنے کے کاشتکاروں کے مسائل کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ان کے مسائل کو حل کیا جاتا تو نظام شوگر فیکٹری کو دوبارہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کمیٹی میں شامل تمام ذمہ داروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تفصیلی رپورٹ کی تیاری کے بعد حکومت کو منصوبہ پیش کریں اور منصوبے کے مطابق حکومت سے نظام شوگر فیکٹری کے احیاء کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ کمیٹی کو درکار تمام تفصیلات کی فراہمی کے ساتھ مثبت تجاویز پیش کریں تاکہ معینہ مدت میں رپورٹ کی تیاری اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ BRS کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 3 ماہ بعد تلنگانہ بھون پہنچے۔ KCR اسمبلی انتخابات کے بعد پہلی مرتبہ پارٹی کے مرکزی دفتر پہنچے۔ اس موقع پر KCR کرشنا واٹر ریور بورڈ کے فیصلے کا جائزہ لیا۔ محبوب نگر، رنگا ریڈی، کھمم اور نلگنڈا اضلاع کے پارٹی قائدین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR، سابق وزیر T ہریش راؤ اور کئی اہم قائدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اجلاس میں KCR نے 13 فروری کو نلگنڈا میں جلسہ عام کا اعلان کیا۔ KCR نے کہا کہ BRS دریائے کرشنا پانی پر تلنگانہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے لڑے گی اور کسی بھی حد تک جائے گی۔ پارلیمانی انتخابات سے قبل تلنگانہ میں اپوزیشن BRS کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ وینکٹیش کانگریس میں شامل ہو گئے۔ پیداپلی لوک سبھا حلقے سے رکن پارلیمنٹ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ دہلی میں کانگریس لیڈر KC وینو گوپال سے ملاقات کی۔ بعد میں وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ BRS کے کئی لیڈروں نے بھی کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ BRS کے رکن پارلیمنٹ وینکٹیش 2019 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے کانگریس سے BRS میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے پیداپلی کے BRS MP کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔ چند دنوں سے پارٹی سرگرمیوں سے دور رہنے والے MP نے آج ریونت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاستی وقف بورڈ کی تشکیل جدید کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے GOMS نمبر 4 جاری کرتے ہوئے سینئر کانگریس لیڈر سید عظمت اللہ حسینی کو رکن تلنگانہ وقف بورڈ مقرر کیا ہے۔
امکان ہے کہ سید عظمت اللہ حسینی تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ چیئرمین کے انتخاب کے سلسلے میں 16 فروری کو وقف بورڈ کا اجلاس منعقد ہونے کا امکان ہے، جس میں بورڈ کے دیگر ممبران چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ عظمت اللہ حسینی کانگریس کی طلبہ تنظیم NSUI سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ وہ متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں NSUI کے ریاستی صدر رہ چکے ہیں اور یوتھ کانگریس میں بھی کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ وہ تلنگانہ PCC میں بھی کئی عہدوں پر فائز رہے۔ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول واقع مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں سالانہ مسابقتی جلسہ انجمن اصلاح اللسان کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت بانی ادارہ مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی نے کی اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا مصدق القاسمی صدر گریٹر حیدرآباد جمعیت العلماء نے شرکت کی۔ حکم کے فرائض مولانا مفتی اکرام الدین اور مولانا سلیمان سعود رشادی نے انجام دیے۔ ناظم مدرسہ مولانا محمد ریاض احمد قادری حسامی کے مطابق اس مسابقے میں تقریباً 40 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا، جس میں 3 کیٹیگریز قرات، نعت اور تقریر میں انعام اول، دوم اور سوم کی حیثیت سے 9 طلبہ و طالبات قرات کے مقابلے میں توقیر عامر نے پہلا انعام حاصل کیا۔ اس کے بعد اسماعیل شاداب دوسرے اور احمد علی تیسرے نمبر پر رہے۔ نعت شریف کے مقابلے میں صبا بیگم نے پہلا انعام حاصل کیا۔ ادیبہ بیگم اور ایوب علی نے بلا ترتیب دوسرے اور تیسرے انعام کا دعویٰ کیا۔ اس دوران تقریری مقابلے میں زینب بیگم نے پہلا انعام حاصل کیا، جبکہ شافین بیگم اور سمیر حسینی نے بلا ترتیب دوسرا اور تیسرا انعام حاصل کیا، جنہیں مہمانان کے ہاتھوں نقدی انعامات اور مومنٹوز سے نوازا گیا، اور مسابقے میں حصہ لینے والے جمیع طلباء میں بھی کتابی انعام تقسیم کیے گئے۔ اختتامی تقریب کے موقع پر حکم حضرات نے طلباء کے پیش کردہ مظاہرے پر اپنا اصلاحی خطاب کیا۔ بعد ازاں مہمانان خصوصی کا خطاب اور دعا پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد ریاض احمد، ناظم مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول۔ میں جمیع ناظرین کو یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ادارے میں سالانہ انجمن اصلاح اللسان جس کے اندر طلباء و طالبات اپنی تقریر، نعت اور قرات کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں سالانہ، اس کے مسابقہ آج منعقد ہوا تھا، جس کی صدارت حضرت مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی صاحب بانی مدرسہ نے کی، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہم نے شرکت کی، جو کہ سٹی گریٹر حیدرآباد جمعیت العلماء کے صدر ہیں، اور حکم حضرات کی حیثیت سے جناب مولانا مفتی اکرام الدین صاحب اور سلیمان سعود رشادی صاحب مفتی صاحب نے بھی شرکت کی اور حکم کے فرائض انجام دیے۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کی تقریباً 40 طلباء و طالبات نے اس پروگرام میں، اس مسابقے میں حصہ لیا تھا۔ 3 کیٹیگریز کے لحاظ سے قرات، نعت اور تقریر کے اعتبار سے انعام اول، دوم، سوم، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرائزز کے لحاظ سے 9 طلباء و طالبات نے جو اچھا مظاہرہ پیش کیا اور جنہیں اچھے نمبرات حاصل ہوئے، تو 9 طلباء میں ہم نے انعامات تقسیم کیے اور نقدی انعام اور ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو مومنٹوز بھی پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ جتنے بچے پارٹیسپیٹ کیے اس کے اندر، ان کو بھی کتاب کی شکل میں انعامات تقسیم کیے گئے، اور الحمدللہ مہمان حضرات کے ہاتھوں سے یہ انعامات کی تقسیم عمل میں آئی۔ کافی اچھا ماحول ادارے میں دیکھنے کو ملا، طلباء بھی کافی خوش رہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دینی مدارس جو بھی مدارس جس لحاظ سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں ہمارے جمیع اساتذہ اکرام اور ہمارے ادارے کے بانی اور تمام ہی معاونین، شرکاء تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کے موقع پر مسجد محمودہ میں نماز عشاء 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 7 جنوری بروز چہارشنبہ مسجد محمودہ BK پورم نزد ریلوے گیٹ شاستری پورم حیدرآباد میں نماز عشاء 8:30 بجے ادا کی جائے گی، جبکہ مولانا حافظ محمد ریاض احمد قادری حسامی خطیب مسجد و ناظم مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم کا خصوصی خطاب ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سیاسی پارٹیوں کو ہدایت دی ہے کہ انتخابی مہم میں بچوں کو شامل نہ کریں۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی پارٹیوں کو ایڈوائزری روانہ کی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ انتخابی مہم اور خاص طور پر نعرے بازی، پوسٹرز اور پومپلیٹس کی تقسیم کے لیے بچوں کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ کمیشن نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں اور امیدوار اگر مہم کے دوران بچوں کو استعمال کریں گے تو اسے کمیشن برداشت نہیں کرے گا۔
الیکشن پر نگرانی رکھنے والے ادارے نے کہا کہ عام طور پر انتخابی مہم میں کم سن بچوں کو شامل کرتے ہوئے ریالیوں میں انہیں پارٹی پرچم اور پوسٹرز تھام دیے جاتے ہیں۔ انتخابی ریالیوں کے دوران گاڑیوں پہ کم سن بچوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران گیت، نغمہ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی بچوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ کمیشن نے کہا کہ انتخابی ریالیوں میں والدین اور سرپرستوں کے ساتھ بچوں کی موجودگی کو خلاف ورزی تصور نہیں کیا جائے گا۔ پارٹی امیدوار اور سیاسی پارٹی کے دباؤ کے بغیر اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ سیاسی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں تو یہ سیاسی پارٹیوں کی خلاف ورزی تصور نہیں ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے انتخابی ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل آوری کے لیے سیاسی پارٹیوں کو بار بار متنبہ کر رہے ہیں۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے سلسلے میں کئی پارٹیوں اور امیدواروں کے خلاف کارروائی کی۔ ملک بھر میں اندرون ایک ہفتہ شہریت ترمیمی قانون CAA نافذ کرنے سے متعلق مرکزی مملکتی وزیر نے وضاحت پیش کی ہے۔ حال ہی میں مرکزی مملکتی وزیر شانتانو ٹھاکر نے یہ بیان دیا تھا کہ شہریت ترمیمی قانون CAA اندرون ایک ہفتہ ملک بھر میں نافذ کر دیا جائے گا۔ ان کے اس بیان کے بعد ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ کولکتہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مرکزی مملکتی وزیر نے کہا کہ اندرون ایک ہفتہ CAA کے نفاذ کی جو بات انہوں نے کہی تھی، دراصل زبان پھسلنے کے نتیجے میں انہوں نے ایسا کہا تھا۔ انہوں نے کہا جبکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ CAA کے لیے قوانین کی تشکیل کو حتمی شکل دی جائے گی، کہا اس کے بجائے میں نے اندرون ایک ہفتہ نفاذ کی بات کہہ دی تھی۔ نیشنل ہائی وے پر مچھلی کے لوڈ سے لدی لوری الٹ گئی۔ یہ حادثہ وناپرتی میں کل رات پیش آیا، جس کے ساتھ ہی مچھلیاں سڑک پر بکھر گئی اور تڑپتی رہی۔ حادثے کے بعد اس سڑک سے گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض ان مچھلیوں کو سڑک سے ہٹا دیا گیا۔ سڑک سے گزرنے والے بعض افراد نے اس واقعے کی منظر کشی کی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اس حادثے میں کسی کے جانی نقصان یا پھر کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کے مانا گنٹور میں ایک رینچ نے ہنگامہ مچا دیا۔ پیر کی صبح مانا گنٹور منڈل مستقر میں رینچ تالاب کے پاس گشت کرتا ہوا نظر آیا۔ یہ جنگلی جانور نے ایک مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم کتوں نے اس کا پیچھا کیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بعد رینچ کریم نگر ورنگل قومی شاہراہ پر آ گیا اور وہ گاڑیوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر قریب کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مقامی لوگوں نے محکمہ جنگلات کے حکام کو اس بات کی اطلاع دی۔ حکام کی جانب سے رینچ کو پکڑنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ نرمل کے بھینسہ میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے منتخبہ برقع پوش خواتین اور معذورین کی کثیر تعداد نے ڈبل بیڈ روم مکانات پہنچ کر زبردست احتجاج منظم کرتے ہوئے ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کا مطالبہ کیا، جس کی اطلاع پا کر بھینسہ RDO اور کومل ریڈی محکمہ ریونیو عہدیداروں جبکہ بھینسہ ٹاؤن سرکل انسپکٹر آف پولیس راجا ریڈی پولیس جمعیت کے ہمراہ پہنچ کر برہم خواتین کو سمجھانے میں مصروف دیکھے گئے، جبکہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے منتخبہ خواتین اور معذورین نے کہا کہ گزشتہ 1 سال سے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے وہ ڈبل بیڈ روم مکانات میں داخلے کی منتظر ہیں اور یہ کرائے کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ کی حکومت نے صرف ڈبل بیڈ روم کے سرٹیفکیٹ منظور کرتے ہوئے گمراہ کیا ہے۔ انہوں نے موجودہ کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ڈبل بیڈ روم مکانات حوالے کریں۔ سید نیر قادری کے بھتیجے کے ولیمہ تقریب میں شہر کے کئی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ سید مجاہد غوری جابر قادری کے فرزند و سید نیر قادری کے بھتیجے سید یونس غوری عرفان قادری کے ولیمہ تقریب میں شہر کے کئی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ MN فنکشن ہال سعید آباد نے منعقدہ اس ولیمہ تقریب میں علماء، مشائخ و سیاسی قائدین کے علاوہ کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ خاص طور پر حضرت شہزاد غوث العظم سید نجیب الدین الگیانی بغداد شریف عراق، حضرت شاہ خلیفہ محمد ادریس احمد قادری بگدل کرناٹک، مولانا زین الدین کنج نشین عارف بابا اور مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی نے شرکت کی۔ اسی طرح ملک پیٹ حلقے کے رکن اسمبلی احمد بلالہ
نواب صاحب کنٹا کے مجلسی کارپوریٹر عبدالحنان، مولانا سید اکبر محی الدین قادری، مولانا سید حسین قادری، مولانا سید طلحہ بندہ نوازی، مولانا صادق پاشا، مولانا برکت علی عمران قادری، مولانا حافظ انور علی اور مولانا ضیاء الدین قادری کے علاوہ دیگر مہمانوں نے شرکت کی اور نوشا اور ان کے والد کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نئے جوڑے کے لیے خوب دعائیں دی، جبکہ عاقد غوری اور بابر قادری نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا۔ ودیوت اکاؤنٹس آفیسر ایسوسی ایشن تلنگانہ کے زیر اہتمام 2024 کی ڈائری کی رسم اجرائی عمل میں آئی۔ شہر حیدرآباد میں واقع TSS-PDCL کے دفتر میں چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی کے ہاتھوں ڈائری کی رسم اجرائی عمل میں آئی۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے ریاستی جنرل سیکریٹری پی انجیا کے علاوہ وینکٹیش ورلو، پی پرمیش، پی انل، وی سری کانت اور دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار، نظام شوگر فیکٹری کے احیاء کے لیے جامع رپورٹ پیش کی جائے، کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت۔ 3 ماہ بعد KCR کی تلنگانہ بھون میں آمد، پارٹی قائدین نے کیا شاندار استقبال۔ عظمت اللہ حسینی تلنگانہ وقف بورڈ کے رکن مقرر، 16 فروری کو ہوگا وقف بورڈ چیئرمین کا انتخاب۔ BRS کو دھکا، رکن پارلیمنٹ وینکٹیش کانگریس میں شامل۔ اندرون ایک ہفتہ CAA کے لاگو کرنے پر مرکزی وزیر نے بدلا بیان۔ مچھلیوں کے لوڈ سے لدی لاری الٹ گئی، سڑک پر تڑپتی رہی مچھلیاں، ونپرتی سے ویڈیو وائرل۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزٹ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ گولڈ لائن ڈیولپرز لائے ہیں ایک اور شاندار پیشکش، شاد نگر کے بعد اب سولی پیٹ میں زبردست وینچر کی شروعات۔ نئے سال کے سنہرے موقع پر لیک ویو فارمز میں دستیاب ہے 121 گز کے شاندار پلاٹس، جہاں فی گز کی قیمت محض 5,999 روپے ہی ہے، یعنی سنہرا موقع بھی اور آپ کے سرمایہ کا صحیح مقام بھی۔ 100% کلیئر ٹائٹل، پاس بک، رائت بندو کی رقم والی زمین، قرب و جوار میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر، رنگ روڈ، دیگر بہتر سہولیات دستیاب۔ آج ہی سائٹ وزٹ کیجیے اور اپنے سنہرے مستقبل کا فیصلہ لیجیے، کیونکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے میں ہی سمجھداری ہے۔ ایک ہی سراج ڈیولپرز کی شاندار پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے کچھ ہی دوری پر فارم لینڈ پلاٹس، صرف 5 اور 7 لاکھ روپے میں 100 گز EMI کی فیسلٹی کے ساتھ، آرام گڑھ سے 35 کلومیٹر اور شمشاباد ایئرپورٹ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر، جدید طرز زندگی کی تمام سہولتوں کے ساتھ ایک مکمل شہر، گیٹڈ کمیونٹی، BT روڈ، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، چلڈرن پلے ایریا، ایونیو پلانٹیشن، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، 100% واستو، 100% سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ 100، 200، 300، 400 اور 500 گز کے پلاٹس موجود ہیں۔ MNC کمپنیز جیسے ناٹکو فارما، LV پرساد آئی انسٹیٹیوٹ، TNG، جانسن اینڈ جانسن، وپرو اور Amazon کے قریب بکنگ جاری ہے۔ ہم سے رابطہ کریں۔ AK سراج ڈیولپرز، آپ کے خوابوں کا شہر، پلر نمبر 259، بیک سائڈ SY فنکشن ہال، تاج کمپلیکس، 2nd فلور، عطا پور، RR ڈسٹرکٹ۔